تینوں نے انڈے کے اوپر نظر جمائی ہوئی تھی کہ انڈے کے اندر سے بیٹا کوا پیدا ہوگا۔ گوری کوی، کالو کوا اور کالو کوے کی ماں: ارے میرا بیٹا جلدی سے نکل، میں تمہارا نام چاند رکھوں گی۔ ارے نہیں نہیں ماں، میں تو اس کا نام جگو رکھوں گا۔ ارے ماں جی، پہلے انڈا تو پھوٹ لے۔ باتوں باتوں میں وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اندر سے بیٹی کوی نکل آتی ہے، جس کو تینوں دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کی طرف منہ کھول کر دیکھتے ہیں۔ رکھ لو بیٹے کا نام، یہ تو پیدا چاندنی ہو گئی چاند کی جگہ۔ ہا ہا ہا۔ ارے باپ رے، یہ منحوس کوی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے گھر پہلا بیٹا کوا ہوگا۔ ارے چپ کر جا گوری کوی، یہ ساری غلطی تمہاری ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ میں بیٹا کوے کو جنم دوں گی۔ ایسے ہی تینوں باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹی کوی بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنی ماں، اپنے پتا اور اپنی دادی کی باتیں سن کر، اور کالو دوسری طرف منہ کر لیتا ہے اور اپنی دادی سے کوی کہتی ہے: ارے دادی دادی، میں اچھی نہیں ہوں، پوتیے کے ساتھ تو دادی بہت پیار کرتی ہے۔ ارے مما، آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، میں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ایسے ہی تینوں، کالو، گوری اور کالو کی ماں، اپنی چھوٹی پوتی کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتے اور کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بوڑھی کالو کی ماں رہ جاتی۔ ارے منحوس کوی، تم میرے گھر آئی تو میرے دونوں بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ ارے دادی، آپ مجھے کہیں چھوڑ آئیں۔ پھر بوڑھی دادی اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کر ویرانے جنگل میں سوکھے درخت کے اوپر بٹھا کر آ جاتی ہے۔ اس نے ذرا بھی چنتا نہ کی، اس کو تو ابھی اڑنا بھی نہیں آتا اور یہ یہاں پر کیسے رہے گی۔ اور آدھی رات کا سورج نکل آتا ہے اور تیز ہوائیں چل رہی تھی اور ہر طرف خطرناک جانوروں کی آواز۔ صبح کا سورج نکل آتا ہے، مٹھو راجا وہاں سے گزر رہے تھے اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ۔ وہ چھوٹی کوی کو وہاں دیکھتے ہیں اور چھوٹی کوی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ارے کوی، آپ یہاں پر کیسے ہو؟ آپ تو بہت چھوٹی ہو، آپ کو اس ادھر کہاں اور کس نے چھوڑا ہے؟ پھر بیٹی کوی ساری بات مٹھو راجا کے آگے رکھتی ہے کہ کیسے اس کی دادی اس کو یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ارے چھوٹی کوی، تمہاری دادی اور تمہارا باپ ماں کتنے ہی پتھر دل کے ہیں میری بیٹی، چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ایسے ہی مٹھو طوطا اس کو لے جاتا ہے۔ ہا ہا ہا، ساس جی کا آپ نے اچھا کیا، اس کلموہی کو وہاں پر چھوڑ آئے ہیں، پتہ نہیں ہوگی۔ ہا ہا ہا، ابھی کہاں ہوگی۔ پھر ایسے ہی مٹھو راجا اپنی چھوٹی کوی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اس کی پتنی چھوٹی کوی کو خوب لاڈ پیار کرتی ہے۔ ارے کوی، اس کا دھیان رکھنا۔ ارے راجا جی، یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں اس کا اچھے سے پالن پوشن کروں گی۔ ایسے ہی دن بیتتے جاتے ہیں، بیٹی کوی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ طوطی کو اپنی ماں مانتی۔ مما چلیں، ہم گھر چلیں۔ ارے چلو میری بیٹی۔ پھر ایسے ہی بیٹی کوی اب بالکل بڑی ہو چکی تھی، وہ اپنی رات ابھی بھی یاد کرتی تھی، جس رات اس کی ماں اور اس کی دادی اس کو وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ اور آدھی رات ہو جاتی ہے اور کالو کے گھر میں 2 چور الو آتے ہیں، جو بوڑھی ساس گوری کی کا گہنا قیمتی اور گوری کے جو سونے کے زیورات تھے وہ چرا کر آدھی رات کو چلے جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی: ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، میرا ہار کہاں گیا؟ ارے کوے جی، میرے گہنے میری ماں کے گھر کے کہاں گئے؟ ہائے ہائے، سب چور لوٹ کر لے گئے، ہائے ہائے، ہم تو بھکاری بن گئے۔ ارے بہو، یہ تو ہمیں سزا ملی ہے جو ہم نے اس چھوٹی بیٹی کوی کے ساتھ کیا۔
پھر مٹھو راجا کے محل میں کالو آتا ہے۔ ارے راجا جی، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ ایسے ہی چھوٹی کوی دیکھتی ہے اپنے پتا کالو کو، وہ اپنے پتا کالو کو پہچان لیتی ہے۔ ماما یہ میرے پتا ہیں کالو کوا۔ ماما یہ مجھے آدھی رات کو میری دادی ایک سوکھے اور ویرانے درخت پہ چھوڑ کر آ گئی۔ ارے کوے، تم اپنی پتنی کو اور اپنی ماں کو یہاں پر لے کے آؤ، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایسے ہی کالو کوا اور اس کی پتنی رسیلی اور کوے کی ماں بوڑھی آتی ہیں۔ اور راجا جی یہ تو میری بیٹی ہے۔ اور راجا کی جو بیٹی تھی وہ اپنی ساری کہانی بتاتی ہے کہ میں وہی ہوں آپ کی بیٹی جس کو آپ نے آدھی رات کو اس ویرانے جنگل میں بٹھا دیا۔ کالو اپنی بیٹی کو دیکھ کر کافی روتا ہے۔ ارے پتا جی، آپ ان کو بھوجن دے دیں، میں ان کو بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ پھر ایسے ہی کالو کوا، رسیلی کوی اور بوڑھی دادی کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا